صحیح بخاری کی حدیث. اللہ اس کے رسول پر جھوٹ بات کرنے کا جو انجام ہے وہ جہنم ہے. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے، اس امت کے علماء اور مشائخ تو اس کے قریب بھی نہ بھٹکنا چاہیے، مگر حال اس کے برخلاف ہے، بہت ہی برا حال ہے. دیکھیے کیا کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ اہل کتاب میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ یہ اپنی زبان کو توڑ مروڑ کر کتاب پڑھتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم اس طرح سمجھو کہ وہ کتاب ہی کا حصہ ہے. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، جبکہ وہ کتاب کا حصہ بالکل نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ، اتنا کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے تو یہ جرم تھوڑا کم ہوتا، اس کی مقدار، اس کی حد کچھ کم ہوتی. توڑ مروڑتے اور کوئی دوسری بات بیان کرتے، ہو سکتا ہے انسان کی غلطی ہو، دیٹ میں بھی سلپ آف ٹنگ، ہو سکتا ہے زبان پھسلنے کی وجہ سے غلطی نکلی ہو. عوام کو دے دیتے اللہ کی کتاب اور کہتے پڑھو، تو ان کا یہ جرم کم ہوتا. مگر کیا کیا جرم نہیں کیے انہوں نے، اہل کتاب کے علماء اور مشائخ نے. ایک تو اللہ اس کے رسول کی طرف غلط بیانی، اللہ پر جھوٹ، زبان توڑ مروڑ کر غلط مسئلہ بیان کرنا، اوپر سے عوام کو اس حقیقت اصل کتاب سے روک دینا، عوام کو اس اصل کتاب سے روک دینا تاکہ مسئلہ ان تک پہنچے ہی نہیں. اور پھر ان سب پر ترے امتیاز، ان سب پر اپنی شیخی بغاری کس طرح، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور ڈھٹائی کے ساتھ کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. جھوٹ بولتے، اللہ کتاب میں تحریف کرتے آسمانی کتابوں میں، اور کہتے هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں. تم نے اپنی زبان توڑ مروڑ کے اس کو پیش کیا ہے، اور اوپر سے یہ جرم کی انتہا کہ کہو بھی منہ سے کہ اللہ کی طرف سے، کہ جان بوجھ کر عمل کر رہے ہو. یقولون علی اللہ الکذب، اللہ کہتا ہے یہ تو کھلم کھلا اللہ پر جھوٹ بات کرتے ہیں. وہم یعلمون، جبکہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جھوٹ ہے، اللہ کے نام پر جھوٹ بول رہے ہیں، پھر بھی پورے ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے. یہ ہے آیت نمبر 78 کا لفظی ترجمہ، مختصر تشریح جو میں نے آپ کے آگے رکھا. اللہ نے کہا کہ اہل کتاب میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے کہ جب اللہ کتاب پڑھتا ہے تو اپنی زبان کو دبا کر یا توڑ مروڑ کر اس کو پیش کرتا ہے، اپنی زبان کو پیچ دے کر پڑھتا ہے تاکہ سننے والے کو اس طرح لگے کہ یہ کتاب ہی کا حصہ ہے، جبکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا. اتنا ہی نہیں، پورا بیان جب کرتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں تو کہتے ہوئے کہ یہ جو ہم نے بات بیان کی اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی کتاب ہی کا حصہ ہے. اللہ نے کہا یہ اللہ کی کتاب کا حصہ نہیں ہے تو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. تو یلبون السنتہم، یعنی زبانوں کو پیچ دے کر کتاب کے اندر چینجز کرنا، تبدیلی کرنا، اس کو کہتے ہیں تحریف. تحریف لفظ بنا ہے حرف سے، لفظوں کا ہیر پھیر، لفظوں کو بدلنے کو کیا کہتے ہیں؟ تحریف. آئیے اس لفظ تحریف کو ہم تھوڑا مختصر طور پر کم وقت میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تحریف لفظ کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کی مزید تشریح کی طرف جائیں گے. جیسا کہ میں نے کہا کہ اہل کتاب اللہ کے کتاب میں تحریف کرتے تھے، تو یہ جرم ان میں بھی پایا جاتا تھا، اور وہی جرم آج کے علماء اور مشائخ میں بھی پایا جاتا ہے، اس امت کے علماء میں بھی پایا جاتا ہے. وہ کیسے پایا جاتا ہے انشاءاللہ اس کے دلائل میں بعد میں دوں گا. آئیے لفظ تحریف کا معنی کیا ہے اور اہل کتاب نے کیا کیا، اس امت کے لوگ کیا کر رہے ہیں،
اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ تحریف کیا ہے۔ تحریف دو قسم کی ہوتی ہے، اللہ کے دین میں، اللہ کی کتاب میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تحریف عمومی طور پر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تحریف لفظی اور دوسرا تحریف معنوی۔ تحریف لفظی، تحریف معنوی۔ تحریف لفظی یعنی اس لفظ کے بدلے دوسرا لفظ استعمال کرنا، اس کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ تحریف معنوی مطلب جو کا تو پڑھنا مگر اس کا مفہوم، اس کا معنی وہ بیان کرنا جو حقیقت میں اس میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ عمومی طور پر دو کیٹیگری ہے، دو اس کے قسمیں ہیں۔ تحریف لفظی کو تحریف بھی ذاتی ہی بھی کہتے ہیں، یعنی ایسی تحریف جو بذات خود اس کے اندر موجود ہے، یعنی کہ ایک جملہ ہو اس میں سے ایک لفظ کو ہی بدل دیا جائے اور دوسرا لفظ لایا جائے تو گویا کہ اس میں ڈائریکٹلی براہ راست اس میں تبدیلی ہوئی، اس لیے تحریف بھی ذاتی ہی ہے، اس کی ذات کے اعتبار سے اس میں تبدیلی کر دیا گیا۔ اب جو تحریف معنوی ہے اس کے اندر دو قسم کی تحریف ہوتی ہے، ایک تحریف بالتعطیل اور دوسری ہے تحریف بالتأویل۔ تحریف بالتعطیل جو ہوتی ہے وہ ہے کہ اس آیت میں، اس حدیث میں جو لفظ ہو اس کو چھوڑ ہی دیا جائے، اس کو چھوڑ ہی دیا جائے اور اس کا معنی مفہوم بھی چھوڑ دیا جائے اور اپنے حساب سے اس کا معنی بیان کر دیا جائے۔ اصل لفظ کو چھوڑ دینے کو کیا کہتے ہیں؟ تحریف بالتعطیل۔ اور تحریف بالتاویل یہ ہے کہ جب تحریف کریں تو لفظ کو تو رکھیں مگر اس کا معنی مفہوم دوسرا بیان کریں کسی دوسرے لفظ کے ساتھ، اس کو کیا کہتے ہیں؟